امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام حاتم الاسم تھا۔ بڑے ہی نیک اور سمجھدار آدمی تھے۔ ان کے استاد حضرت شفیق بلخی اپنے زمانے کے مانے ہوئے عالموں میں سے تھے۔ قرآن، زبور، تورات، انجیل، تمام ہی آسمانی کتابوں کے ماہر تھے۔ حضرت حاتم الاسم 33 سال تک ان کی تربیت میں رہے اور بہت کچھ سیکھا۔ ایک دن حضرت شفیق نے حاتم سے پوچھا، کیوں بھائی آپ کتنے عرصے سے میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جناب 33 سال ہو گئے۔ استاد صاحب نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ اتنے عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ شاگرد نے جواب دیا، استاد محترم صرف 8 باتیں سیکھی ہیں۔ یہ سن کر پہلے تو استاد نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور بولے، تم نے ساری عمر میرے ساتھ گزار دی اور صرف 8 باتیں سیکھی ہیں؟ طالب علم نے جواب دیا، استاد محترم جھوٹ بولنا تو میں پسند نہیں کرتا، واقعی میں نے آپ سے صرف 8 باتیں ہی تو سیکھی ہیں۔ استاد نے کہا، اچھا لاؤ سناؤ، کیا 8 باتیں تم نے سیکھی ہیں؟ تو طالب علم نے کہنا شروع کیا، استاد محترم جہاں تک میں نے دنیا پر نظر ڈالی، میں نے دیکھا کہ ہر آدمی کسی نہ کسی کو اپنا محبوب بنائے ہوئے ہے اور اس سے محبت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مر جاتا ہے اور قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کا وہ محبوب اسے قبر میں اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ بس میں نے صرف نیکیوں کو اپنا محبوب بنایا کہ یہ قبر میں بھی میرے ساتھ رہیں گی اور مجھے کہیں اکیلا نہ چھوڑیں گی۔ یہ سن کر استاد نے شاباش دی اور کہا، اچھا حاتم دوسری بات بتاؤ۔ تو حاتم نے کہا، استاد محترم میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہمیشہ اپنے سامنے رکھا، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، اور جو اپنے رب کے حضور حاضری سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو بری خواہشوں سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہے۔ اور مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے، پس میں نے بری خواہشات سے بچنے کی پوری کوشش کی اور جی جان سے اپنے خدا کی بندگی میں لگ گیا۔ حضرت شفیق بہت خوش ہوئے اور کہا، عزیز تیسری بات کیا ہے؟ تو شاگرد بولے، استاد محترم دنیا والوں کی حالت پر جہاں تک میں نے غور کیا، یہی نظر آیا کہ جس کے پاس بھی کوئی اچھی اور قیمتی چیز ہے وہ اسے سینت کر حفاظت سے رکھتا ہے۔ پھر میری نظر سے یہ آیت گزری، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باقٍ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور جو خدا کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اب یہ حال ہے کہ جو چیز بھی میرے ہاتھ لگتی ہے اسے اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس رہے گی تو فنا ہو جائے گی، اللہ کے یہاں رہے گی تو ہمیشہ ہمیشہ میرے لیے باقی رہے گی۔ پھر شاگرد نے چوتھی بات بتائی، کہا، استاد میں نے مخلوق کی حالت پر جہاں تک غور کیا، یہ دیکھا کہ کوئی مال اور شان و شوکت کے پیچھے لگا ہوا ہے اور کوئی نسب اور دنیوی شرافت پر ریچھتا ہے، لیکن میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ سب چیزیں کوئی وزن نہیں رکھتی۔ قرآن شریف کی یہ بات میرے سامنے آئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم لوگوں میں جو سب سے زیادہ برائی سے بچنے والا اور نیکیاں کمانے والا ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا ہے، اور میں نے برائیوں سے بچنے کے لیے کمر باندھ لی تاکہ خدا کے یہاں عزت والا بنوں۔ پھر شاگرد نے 5ویں بات بتائی، استاد محترم دنیا والوں کے حالات پر جہاں تک میں نے سوچا یہی پایا کہ کوئی کسی کو لعنت ملامت کر رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب پاپوں کی اصل جڑ حسد ہے۔ پھر میں نے خدا کے فرمان پر غور کیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہم ہی نے اپنی مصلحت کے مطابق دیا ہے، اور میں نے حسد سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیا، لوگوں سے بے پرواہ ہو گیا اور پھر کبھی حسد اور جلن کو اپنے پاس پھٹکنے نہ دیا، اور مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ دنیا کے ساز و سامان اور مال و دولت کی یہ تقسیم تو اس خدا نے کی ہے جو برے جذبات اور بے جا جھکاؤ سے پاک ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے کبھی کسی سے دشمنی نہیں کی۔ پھر شاگرد نے 6ٹھی بات بتائی، استاد محترم لوگوں کے حالات پر میں نے جہاں تک نظر ڈالی یہی دیکھا کہ کوئی کسی پر زیادتی کر رہا ہے اور کسی کی کسی سے ٹھنی ہوئی ہے، چنانچہ میں نے سب سے ہٹ کر خدا کے اس فرمان کو لیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسی کو اپنا دشمن سمجھو۔ اور پھر میں نے اس دشمن سے بچنے کی کوشش کی، صرف اسی سے دشمنی کی ٹھانی اور کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھا، کیونکہ خدا نے اسی کو دشمن ٹھہرایا۔ پھر شاگرد نے 7ویں بات بتائی،
استاد محترم، میں نے جہاں تک دنیا والوں پر نظر دوڑائی، دیکھا کہ چند ٹکڑوں کی طلب میں ہر ایک لگا ہوا ہے، اسی کے لیے ہر طرح کی ذلت اوڑھتا ہے اور لالچ میں حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر میں نے خدا کی اس آیت پر غور کیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ آخر میں بھی تو زمین پر چلنے والے ان جانداروں میں سے ہوں جن کی روزی کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ چنانچہ پھر میں کبھی اس چیز کی فکر میں نہیں پڑا جو اللہ کے یہاں سے بہرحال مجھے ملنے والی ہے، اور ہر طرف سے بے پرواہ ہو کر یکسوئی کے ساتھ ان تمام حقوق کو ادا کرنے میں لگ گیا جو مجھ پر واجب ہے۔ پھر حاتم نے 8ویں بات بتائی اور کہا، استاد محترم، آخری بات یہ ہے کہ لوگوں کے حالات پر جہاں تک میں نے سوچا یہی معلوم ہوا کہ ہر ایک نے بودی اور کمزور چیزوں پر بھروسہ کر رکھا ہے۔ کوئی اپنے مال اور سامان پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، کوئی اپنی کاریگری پر، کوئی اپنی صحت و قوت پر، قرض انسان اپنے ہی جیسے انسانوں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں یا اپنی حقیر قوتوں پر۔ یہ حالت دیکھ کر میں نے خدا کے اس سچے فرمان کو دل سے لگایا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ پس میں نے ہر چیز سے نظر ہٹا کر صرف خدا پر بھروسہ کیا، اور واقعی خدا میرے لیے کافی ہے۔ شاگرد کی یہ سیدھی، سچی اور ایمان افروز باتیں سن کر حضرت شفیق بلخی بہت خوش ہوئے، لائق شاگرد کو علم و عمل اور ترقی کی دعائیں دیں، اور فرمایا، میں نے تورات، انجیل پر بھی غور کیا، زبور اور قرآن پر بھی خوب خوب غور کیا۔ حاتم، تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہی 8 باتیں ہیں۔ اللہ ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ بوجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ IM TV کے اگلے پروگرام میں آپ سے پھر بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔